ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ
مختصر حمد و صلات کے بعد میرے دوستو بزرگوں، پچھلے جمعہ ہم حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے تھے۔ 3 حقوق بیان کر چکے تھے۔ پہلا حق مصطفیٰ کا وہ ہے ایمان لانا، دوسرا حق ہے اطاعت کرنا، اور تیسرا ہے مصطفیٰ کی اتباع کرنا۔ اب چوتھا حق سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا۔ اور محبت بھی کیسے کرنا؟ وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، انے واہ محبت کرنا، ویسے مصطفیٰ کے ساتھ انے واہ محبت کرنا، یہ بھی مصطفیٰ کا حق ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے۔ جیسے آج کل کے زمانے میں کچھ بدبخت قسم کے لوگ چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں۔ یہ چوری کرنا، ڈکیتی کرنا کوئی آج کا پیشہ نہیں، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک زمانہ میں چوروں نے ایک گھر چوری کی، ڈکیتی کی، جہاں مال لوٹا وہاں انہوں نے گھر کا جو چھوٹا بچہ تھا اسے بھی اٹھا لیا۔ جو مال اپنے پاس رکھ سکتے تھے وہ رکھ لیا، باقی بیچ بوچ دیا، اور اس بچے کو انہوں نے غلام بنا کر آگے بیچ دیا۔ وہ بچہ وہاں غلام ہوا، بکتا بکاتا اس کی قسمت اچھی تھی، مکہ شریف میں وہ پہنچ گیا، اور مکہ شریف میں اس کو خریدا تھا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اور جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی شادی ہو گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اس غلام کو پیش کر دیا سونے مصطفیٰ کے پاس۔ اب وہ اپنی قسمت پر نازا کیوں نہ ہو، وہ سونے مصطفیٰ کا غلام بن گیا۔ اب مکہ شریف میں نمایاں چیز تھی بیت اللہ شریف، دور دراز سے لوگ آتے تھے۔ وہ لڑکا غلام بن کے سونے مصطفیٰ کے پاس رہنے لگ گیا۔ ایک دن وہ بیت اللہ کے سامنے موجود تھا، ایک قافلہ آیا۔ قافلہ میں سے ایک بندے نے اس لڑکے کو پہچان لیا، یہ تو ہمارے علاقے کا ہے۔ اس نے تھوڑی سی تفتیش کی تو اسے پتہ چل گیا کہ یہ اب غلام ہے، اور ہے بھی مکے کے سب سے شریف شخص، یعنی سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ وہ گھر گیا، گھر جا کر اس نے بچے کے والد کو ساری بات بتائی کہ تمہارا لڑکا جو ہے وہ مکہ میں موجود ہے، اور ہے بھی بڑے شریف انسان کے پاس۔ مجھے لگتا ہے اگر جتنے پیسے اس کے لگے ہیں تم جا کر دے دو
تو امید ہے کہ وہ تمہارا لڑکا تمہیں واپس کر دے گا۔ اب باپ بڑا خوش، بیٹا مل گیا ہے۔ ظاہر ہے جس کا بیٹا گم ہو جائے اس کو قرار نہیں آتا، بیٹا فوت ہو جائے تو پھر بھی کبھی نہ کبھی دل کو قرار مل جاتا ہے، لیکن اگر گم جائے تو پھر قرار نہیں ملتا، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، پتہ نہیں کھانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا، تو انسان اسی سوچوں میں سے باہر نہیں نکل پاتا۔ تو اسے بڑی خوشی ہوئی، اس نے اپنے بھائی کو ساتھ لیا، پیسے پکڑے، مکہ میں آ گیا۔ اب جب مکہ میں پہنچا، پوچھا بھئی سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا۔ اب وہ گھر پہنچے تو لڑکا اس وقت کہیں باہر گیا ہوا تھا کسی کام سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، بتایا جی کہ ہم آئے ہیں، آپ کا جتنا خرچہ ہوا ہے وہ خرچہ ہم سے لے لیجئے، ہمارا لڑکا ہمیں واپس کر دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیسوں کی تو بات ہی نہیں، اگر وہ لڑکا تمہارے ساتھ جانا چاہے تو فری میں لے جاؤ، پیسوں کی کوئی بات نہیں، لیکن اگر لڑکا ہی تمہارے ساتھ نہ جانا چاہے پھر تم اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرو گے۔ وہ کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، ویسے بھی کون سوچ سکتا ہے کہاں ایک غلام کی زندگی، کہاں ایک آزاد بندے کی زندگی، بڑا فرق ہوتا ہے، اور کہاں باپ اور چچا لینے آئے ہوں اور کہاں ایک غیر ہو، تو کون رہے گا غیر کے ساتھ؟ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، وہ لڑکا آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ تو بتاؤ تم ان کو پہچانتے ہو، یہ کون ہے؟ اب اس لڑکے نے دیکھ کر کہنے لگا، یہ تو میرے ابا جی ہیں، یہ تو میرے چچا جان ہیں۔ خیر گلے ملے، روئے، رلایا۔ آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، کیا تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ اب اس لڑکے نے جواب دیا، نہیں آقا، میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں ادھر ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اب وہ بڑے حیران ہوئے، والد اور چچا بڑے حیران ہوئے، حیران ہو کر کہنے لگے، تو ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتا، تو ادھر ہی رہنا چاہتا ہے؟ یارو اب اس لڑکے نے جواب دیا، ہاں ابا جی، میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں آزادانہ زندگی نہیں گزارنا چاہتا، ارے جو مزہ محمد کے غلام ہونے میں ہے وہ مزہ محمد کی غلامی سے آزاد ہونے میں نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا، میں ادھر ہی رہوں گا، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ سونے مصطفیٰ نے جب یہ بات سنی، اس لڑکے کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ کے سامنے تشریف لائے، تشریف لا کر فرمانے لگے، لوگوں اس کا نام آج سے زید بن حارثہ نہیں، بلکہ اس کا نام آج سے زید بن محمد ہے۔ اسی بات کو کسی شاعر نے کیا خوب انداز میں بیان کیا، آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں
کھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب گھر گھر میں اس کا نام گونجنے لگ پڑا کہ یہ زید بن محمد ہے، حارثہ نہیں ہے یہ۔ اب بچہ نوجوان ہو گیا، شادی کی عمر کو پہنچ گیا۔ جب شادی کی عمر کو پہنچا تو اب اس کی شادی بھی کرنی تھی۔ پیارے مصطفیٰ اس کی شادی کسی کے ساتھ بھی کر دیتے تو شادی تو ہو ہی جانی تھی، لیکن کیونکہ بیٹا بنایا تھا اب پیغام بھیجا اپنی پھپھی کے بیٹی کے لیے، زینب بنت جہش کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اب جب نکاح کا پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا جو بھی ہے ہمیں تو پتہ ہے نا کہ زید غلام تھا، ہم ایک آزاد کردہ غلام کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کیسے کر دیں؟ جب انہوں نے اس طرح کی بات چیت کی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کسی مومن کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ سونے مصطفیٰ کے کسی فیصلے پر انکار کرے۔ جب زینب نے یہ فرمان سنا فوراً کہنے لگی ماں مجھے یہ رشتہ قبول ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتی کیونکہ سونے مصطفیٰ نے میرے لیے یہ رشتہ پسند کیا ہے۔ رشتہ ہو گیا۔ اور پھر زید کو سونے مصطفیٰ کے ساتھ محبت کی وجہ سے ایک منفرد اعزاز بھی ملا۔ وہ اعزاز ایسا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل نہیں، حضرت عمر فاروق کو حاصل نہیں، عثمان غنی کو بھی حاصل نہیں، میرے تیرے سر کے تاج مولا علی کو بھی یہ اعزاز حاصل نہیں، بلکہ جتنے صحابہ ہیں کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں۔ جو اعزاز زید کو حاصل ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے زید کا نام قرآن میں رکھ دیا ہے، اور کسی صحابی کا نام ہمیں قرآن میں نہیں ملتا، لیکن اس زید کا نام جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں ملتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری عزتیں، یہ فضیلتیں یہ کیوں حاصل ہوئیں؟ کیونکہ سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے محبت کی، اور محبت بھی بے انتہا کی۔ اسی طرح ایک اور لڑکا تھا، نام تھا اس کا عبد العزیٰ، مکہ میں رہتا تھا، سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنتا تھا، پاس جایا کرتا تھا، اور سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بچہ عاشق ہو گیا، لیکن گھر میں چچا کا راج تھا، باپ تھا نہیں، اور چچا جو تھا وہ بڑا پکا کافر تھا، ماں جو تھی وہ بھی کافرہ۔ تو یہ اپنا اسلام جو تھا، اپنا عشق جو تھا، یہ ظاہر نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا، حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیا۔ اتنے سال اس نے اپنے اندر یہ عشق چھپا کے رکھا۔
جب مکہ فتح ہو گیا، ایک دن اس نے ہمت کر کے اپنے چچا کو کہا کہ میں سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، میں جا رہا ہوں، مجھے جانے دو۔ چچا جو تھا وہ بڑا پکا کافر، اس نے کہا اچھا تو جانا چاہتا ہے، تجھے پتا ہے تیرا والد نہیں تھا، میں نے تمہیں پالا، اور جتنی بھی تمہارے پاس یہ مال و دولت ہے نا، یہ صرف میری وجہ سے ہے، اگر جانا ہے تو سارا مال چھوڑ کر جاؤ، ویسے نہیں میں جانے دوں گا تمہیں۔ اس نے بھی یہ کہا ہوگا محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے۔ اس نے اپنا سارا مال چھوڑ دیا، سارا مال چھوڑ کر ماں کو ملنے کے لیے آیا نا، تو ماں نے اس کو دیکھ کر غصے سے منہ پھیر لیا، بڑی پکی کافرہ تھی۔ ماں کہنے لگی او تم محمد کے پاس جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارے پاس یہ جو کپڑے ہیں نا، یہ بھی ہم نے تمہیں لے کر دیے ہیں، اگر جانا ہے تو یہ کپڑے بھی چھوڑ کر جاؤ، پھر ہمیں تمہیں جانے دوں گی۔ اس نے پھر کہا ٹھیک ہے ماں، اگر تو چاہتی ہے کہ میں یہ کپڑوں کی وجہ سے سونے مصطفیٰ کو چھوڑ دوں تو یہ تمہاری بھول ہے، میں یہ کپڑے بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اس عبدالعزیٰ نے وہ کپڑے چھوڑے، 2 ٹاٹ پہنے اور مدینہ کی طرف چل دیا۔ اب وہ جب مدینہ میں پہنچا، نماز کا ٹائم تھا، پہلی صف میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب پتہ تو تھا نہیں کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، تو سونا مصطفیٰ نماز پڑھا رہا تھا تو وہ بس یوں کر کے سونے مصطفیٰ کو دیکھی جا رہا تھا، دیکھی جا رہا تھا۔ نماز پڑھنی نہیں آتی تھی تو کیا پڑھتا ہو۔ سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز سے سلام پھیرا نا، تو دیکھا ٹاٹ پہنے ہوئے ہیں نوجوان آیا ہے۔ آپ نے بلا کر پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی کہ میرا نام ہے عبدالعزیٰ۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں بلکہ تمہارا نام ہے عبداللہ۔ عبداللہ نام رکھ دیا۔ اب وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہنے لگ گیا۔ اس کا نام پڑ گیا ذوالبجادین، 2 ٹاٹوں والا، وہ کہ 2 ٹاٹوں میں آیا تھا، اس کا نام پڑ گیا۔ اب وہ کرتا کیا تھا، دیوانہ وار تھوڑا سا قرآن شریف اس نے یاد کر لیا، دیوانہ وار اونچی اونچی آواز میں وہ مسجد نبوی شریف میں قرآن پڑھا کرتا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بڑے سخت تھے، جو بھی مسجد میں اونچی قرآن پڑھتا تھا نا، حضرت عمر فاروق اس کو پھینٹی لگاتے تھے۔ لیکن ذوالبجادین جب قرآن پڑھتا تھا، ایک دن حضرت عمر جانے لگے، اس کو روکنے کے لیے سونے مصطفیٰ نے روک دیا۔ آپ نے فرمایا عمر اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ بہت کچھ چھوڑ کر ہمارے پاس پہنچا ہے، اس کو کرنے دو جو کچھ یہ کرتا ہے۔ چلتا رہا سلسلہ ایسے ہی، وہ محبت میں مست رہا۔ تبوک کا زمانہ آ گیا۔ جب تبوک کا زمانہ آیا، جانے لگے، تو اس عبداللہ نے عرض کیا آقا مجھے بھی ساتھ لے جائیے اور میرے لیے دعا بھی فرمائیے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے۔
اب یہ دعا بڑی اچھی تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ اس کا خون میں نے کافروں پر حرام کر دیا ہے، کوئی کافر اسے قتل نہ کرے، کیونکہ سونے مصطفیٰ کو پتہ تھا کہ اس نے وہاں پہنچنا نہیں، رستے میں ہی اس نے فوت ہو جانا ہے، رستے میں ہی فوت ہو جانا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سفر پر جاتے تھے تو آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق یہ ہوا کرتے تھے، یعنی کہ ان کے خیمے ساتھ ساتھ لگا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کا خیمہ بھی پاس ہی ہوتا تھا۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں رات کو اٹھا، میں نے کہا چلو سونے مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہیں، تو میں خیمے میں گیا تو وہاں سونا مصطفیٰ موجود نہیں تھا۔ ساتھ میں نے حضرت ابو بکر کا خیمہ دیکھا، وہ بھی موجود نہیں، حضرت عمر کا خیمہ دیکھا، وہ بھی موجود نہیں۔ مجھے پتہ لگا کہ دور کہیں روشنی چل رہی ہے، سونا مصطفیٰ وہاں، میں بھاگا ہوا وہاں پر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ اسی عبداللہ کا وصال ہو گیا، قبر کھودی جا رہی ہے۔ میں وہاں کھڑا ہو گیا، قبر کھودی گئی، سونا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس قبر انور میں اترے، خود، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے عبداللہ کو، لاش کو پکڑ کر سونے مصطفیٰ کو دی، اور سونے مصطفیٰ نے خود اس کو وہاں قبر میں لٹایا۔ اور جب یہ منظر دیکھا نا عبداللہ بن مسعود نے اسی وقت اپنے دل میں کہا کاش یہ قبر عبداللہ بن مسعود کی ہوتی، کاش۔ اور عبداللہ بن مسعود کی پتہ کیا شان ہے؟ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ کو کہا کہ عبداللہ بن مسعود ایسے کرو، اس درخت پہ چڑھو۔ عبداللہ بن مسعود نے اپنے گھٹنوں تک وہ اپنا جو کپڑا تھا وہ کیا اور چل پڑے چڑھنے کے لیے۔ جب چڑھے درخت پر تو آپ کی پنڈلیاں کمزور تھیں، تو صحابہ پنڈلیاں کو دیکھ کر نہ ہنسنے لگ پڑے۔ تو سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس کی پنڈلیاں کو دیکھ کر نہ ہنسو، حالانکہ اس کی پنڈلیاں ایسی ہیں کہ ایک ایک پنڈلی احد پہاڑ سے زیادہ بلند ہے۔ وہ عبداللہ بن مسعود کہہ رہا ہے کاش یہ قبر ذوالبجادین کی نہ ہوتی، یہ قبر عبداللہ بن مسعود کی ہوتی۔ تو دیکھ لو پھر عشق مصطفیٰ بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ جنگ بدر جب ہوئی، اس جنگ میں بہت سارے لوگ جو تھے ایسے بھی تھے جو بعد میں جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ ان میں سے ایک نام تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا۔ ایک دن ایسے ہی موج میں بیٹھے ہوئے تھے باپ بیٹا، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے نے عرض کرنے لگے ابا جی آپ کو بدر کا مقام یاد ہے؟ اس دن آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں چاہتا تو آپ کو میں قتل کر سکتا تھا، شہید کر سکتا تھا، لیکن وہ جو محبت ہوتی ہے باپ بیٹے کے درمیان، اس محبت کی بنا پر میں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، میں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا، یہ آپ کے ساتھ محبت تھی میری۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا
بیٹا ہاں مجھے وہ دن یاد ہے، لیکن اگر اس دن اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے میں اپنا ہاتھ کبھی نہ روکتا، کیونکہ اس دن تو میرے بیٹے کی حیثیت سے نہیں آیا تھا، تو آیا تھا سونے مصطفیٰ کے دشمن کی حیثیت سے، اور جو بھی مصطفیٰ کا دشمن ہوگا اس کا فیصلہ ابو بکر کی تلوار کرے گی۔ گویا کہ حضرت ابو بکر بھی یہ اعلان کر رہے تھے، محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، مل کے محمد عالم ایجاد سے پیارے، پدر ماں در برادر جان و مال اولاد سے پیارے، پدر ماں در برادر جان و مال اولاد سے پیارے۔ ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب احد کے میدان میں تشریف لے کر گئے تو وہاں کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگی تھی کہ آپ نے درے کو نہیں چھوڑنا، جو مرضی ہو جائے درے کو آپ نے سنبھالی رکھنا ہے۔ اور جب پہلے حلے میں کافر بھاگے، مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا، تو جو درے والے تھے ان کو لگا کہ بھئی اب فتح حاصل ہو گئی، اب ہم پر جو حکم تھا نا تم نے درہ نہیں چھوڑنا، وہ حکم ختم ہو گیا۔ انہوں نے درے کو چھوڑ دیا۔ ادھر کافروں نے کیا کیا، یوں گھوم کر آ کر اسی درے سے آ کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب جب پیچھے سے حملہ ہوا تو جو کافر آگے بھاگ رہے تھے انہوں نے بھی پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب پیچھے بھی کافر آگے بھی کافر، درمیان میں مسلمان بالکل پھنس گئے، سینڈوچ بن گئے۔ مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا، اور اتنا نقصان پہنچا کہ یہ خبر پھیل گئی کہ معاذ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہو گئی، یہ خبر پھیل گئی۔ اب جب ادھر سے لشکر واپس آ رہا تھا مدینہ شریف کی طرف، تو ادھر سے ایک عورت یہ بھاگی، لشکر والوں کے پاس پہنچ کر کہنے لگی کہ مجھے بتاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال کیا ہے۔ لوگوں میں سے کسی نے ایک نے کہا تو رسول اللہ کا حال پوچھتی ہے، تمہیں پتہ ہے اس جنگ میں تمہارا باپ جو تھا وہ شہید ہو گیا۔ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر کہنے لگی بتاؤ مجھے سونے مصطفیٰ کا حال کیا ہے۔ پھر ایک بولا، کہنے لگا تمہیں نہیں پتہ اس جنگ میں تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔
اب وہ عورت کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن مجھے بتاؤ سونے مصطفیٰ کا حال کیا ہے؟ اور کسی نے کہا کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ عورت کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن بتاؤ تو صحیح سونے مصطفیٰ کا حال کیا ہے؟ آخر صحابہ نے کہا کہ وہ مولا علی کے ساتھ جو آ رہے ہیں نا وہ سونا مصطفیٰ ہی ہے، جاؤ ان سے مل لو۔ اب یہ عورت آئی، عورت آ کر سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں جب آئی تو لوگوں نے مجھے کہا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تمہارا بھائی شہید ہو گیا، لیکن یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھ لیا، میرے سارے غم ختم ہو گئے، کیونکہ آپ ہیں تو جہان ہے، آپ ہیں تو ہم ہیں، باپ بھائی بیٹا یہ آپ کی ذات کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتے، آپ ہیں تو سب کچھ ہے۔ اس عورت کا بھی یہی عقیدہ تھا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانچواں حق وہ ہے سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا، اور یہ تعظیم بھی صحابہ نے کی اور کیا ہی خوب انداز میں کی۔ حدیبیہ کا مقام تھا، کافروں نے عروہ کو بھیجا کہ جاؤ عروہ ہماری طرف سے بات چیت کر کے آؤ۔ عروہ آئے، آ کر ماحول دیکھا، واپس گئے، جا کر کہنے لگے خدا کی قسم میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار بھی گیا ہوں، میں نے ان کو بھی دیکھا ہے، لیکن اتنا ادب اتنی تعظیم کیسر و کسریٰ کی لوگ نہیں کرتے جتنی تعظیم محمد کے اصحاب اس کی کرتے ہیں۔ اور کتنی تعظیم کرتے ہیں؟ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلی مبارک بھی کرتے ہیں نا تو پانی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے، بلکہ یوں آگے بڑھ بڑھ کر برکت حاصل کرنے کے لیے وہ پانی اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، اور جس کو پانی مل جائے نا وہ یوں اپنے ہاتھوں کو ملنا شروع کر دیتا ہے، اور ہاتھوں کو مل کر اپنے پورے جسم پر مل کر برکت حاصل کر لیتا ہے۔ اور جس کو نہیں ملتا نا وہ کیا کرتا ہے، جس کو پانی ملا ہوتا ہے نا اس کے ہاتھ پر یوں ہاتھ پھیر کر وہ بھی برکت حاصل کر لیتا ہے۔ تو صحابہ نے اتنی تعظیم کی ہے سونے مصطفیٰ کی، اور یہ تعظیم کی انتہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے ہوئے پیچھے سے یوں تالی کی آواز آنا شروع ہوئی۔ آپ نے یوں مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ پہلی صف میں سونا مصطفیٰ موجود ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے مصلی چھوڑ دیا، مصلی چھوڑا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر پوچھنے لگے ابوبکر تم نے مصلی کیوں چھوڑا، نماز پڑھاتے رہتے؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ وہ آپ کے آگے کھڑا ہو، ہم تو آپ کے پیچھے لگنے کے لیے آئے ہیں، جیسے جیسے آپ کہتے جائیں گے ہم ویسے کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کی تعظیم کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے آگے لگنے کے لیے نہیں آئے۔ تو یہ مختصر سے 5 حقوق تھے جو ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں یہ رکھنے چاہیے۔ یہ مصطفیٰ کے حقوق ہیں، انہیں ہم سب نے ادا کرنا ہے۔ پہلا حق ہے سن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ دوسرا حق ہے سن مصطفیٰ کی اطاعت کرنا۔ تیسرا حق ہے سن مصطفیٰ کی اتباع کرنا۔ چوتھا حق ہے سن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا۔ اور 5واں حق ہے سن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ حقوق ادا کرنے والوں میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔